دوستو آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو انسپائر بھی کریں, اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا قدم اٹھائیں جو انپریسیڈنٹڈ ہو, اس سے پہلے کسی نے نہ اٹھایا ہو, اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دونوں کام ایک ساتھ کریں اور سکسیسفلی کرتے چلے جائیں. اور نہ صرف یہ کہ ایک بہت شاندار انٹرپرینور, بلکہ ایک ایسا ہاؤس ہولڈ نیم کہ جہاں بات آتی ہے گاڑی کی, جہاں بات آتی ہے وہیکل کی, جہاں بات آتی ہے یہ فیصلہ کرنے کی, ان کے نام کے بغیر آج کل ہر وہیکل, ہر گاڑی, ہر چیز ادھوری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سنیل سرفراز منچ صاحب. السلام علیکم. بڑی مہربانی آپ کو بلانے کے لیے. وعلیکم السلام. آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ کا نام سن رکھا تھا, آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رکھا تھا, تو بہت اچھا لگا. یہ نام آپ نے میرا خیال ہے 1995 سے سن رکھا ہے, اور ٹی وی پہ دیکھنے سے پہلے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رکھے تھے جب تک ہماری داڑیاں بھی نہیں آئی تھی, ہم تب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے. پونی کہاں گئی؟ پونی سر پچھلے سال کاٹی تھی. وہ کیوں؟ حج پہ گیا تھا. الحمدللہ اگلے سال پھر جانے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ چار تو کر چکے ہیں. تو توبہ ایک ہی دفعہ کر لیں. نہیں, اللہ میں بھی کہتا ہے کہ آپ پہاڑ اکٹھے کرو, گناہوں کے لے کے آؤ, میں پھر معاف کر دوں گا. اور انسان, میں ایسے سوچتا ہوں کہ خدا کا ایسا پتلا ہے کہ جب آپ حج کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بس اس کے بعد نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ گاڑیوں کی طرف آئے کیسے؟ بچپن سے شوق تھا؟ کب سے شوق تھا؟ یار گاڑیوں کی طرف میں اس طرح آیا, میرے والد صاحب کی طرف سے میں نے انہیرٹ کیا ہے. اور جب ہم اسکول میں بھی تھے نا تو میرے والد صاحب, مجھے جس طرح یاد ہے, ایک ہی گاڑی کے 3 کلر ان کے پاس ہوتے تھے. اچھا ٹھیک ہے جی. لینسر تھی 80s کی میں بتا رہا ہوں, تو ایک میرون رنگ کی تھی, ایک بیج رنگ کی تھی, ایک بلو رنگ کی تھی. اس کے بعد لینڈ کروزر 96 میں آیا پاکستان میں جب پہلی باری, تو انہوں نے وہ بھی 3 کلر میں رکھے ہوئے تھے. سو ان کی طرف سے بچپن سے. پھر مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں نائٹ رائڈر آتی تھی مووی. بالکل. میرے والد صاحب نے مجھے بولا کہ یار میری ایک آڈ آ رہی ہے آٹومیٹک, تو ہم اس زمانے میں اڈے پہ گاڑی لینے جانے کا فیشن ہوتا تھا. آپ اڈے پہ گئے, جا کے ملتان روڈ گاڑی لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یار یہ آپ ایویں مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں, آٹومیٹک یہ تو آپ خود گیئر آگے پیچھے کریں, وہ نائٹ رائڈر میں تو خود ہی چلتا رہتا ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. تو والد صاحب کی طرف سے شوق انہیرٹ کیا. اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ کالج میں بھی جب ہم لوگ تھے تو میں, منصور, 3-4, سلمان شاہ, 5-6 لوگ تھے جن کے پاس گاڑی ہوتی تھی. اچھا پورا ایک گینگ تھا, گاڑیوں کے نمبر یاد ہوتے تھے. اچھا لڑکے کا نام نہیں یاد, یہ یاد ہے وہ فلاں گاڑی والا, فلاں نمبر کی گاڑی والا. یار بڑا اچھا. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ کار انتھوزیاسٹ جو ہوتے ہیں وہ جہاں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں آل دا ٹائم وہ گاڑیوں میں گھسے ہوتے ہیں, اور زندگی کی باقی بہت سی چیزوں کو وہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے علاوہ بھی کوئی شوق ہے؟ یار نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, گاڑیوں کا ہی شوق ہے. اور گاڑیوں کا شوق ایسا ہے کہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ مجھے نا اللہ میں یہ گاڑی دے دے. وہ گاڑی مل جاتی ہے, 3 دن بعد میں کہتا ہوں اللہ میں اب اگلی نہیں مانگوں گا, 3 دن بعد اگلی, پھر اس سے اگلی. اٹ نیور اینڈز. فٹ بال کی طرح کہ جیسے ہی پیروں میں آیا پھر کک کیا, پھر بھاگنا شروع. اور میرے کیس میں الٹا ہے, لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بڑی فینسی کارز, لیمبورگینی اور فلانی, مجھے تو بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے. میں وہ گاڑیاں زیادہ تر انسپائر کرتا ہوں جو کہ میرے اس زمانے کی تھی جب ہم نے پہلی باری گاڑی لی تھی. سو آئی ایم کلیکٹنگ آل دا کارز آف 90s. اچھا سنیل, اگر آپ مائنڈ کریں تو میں کچھ عرض کروں کہ مائنڈ کریں تو اچھا اچھا وہ بات یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کالج کے زمانے میں جاتے تھے نا گاڑی ٹھیک کرانے کے, نئی گاڑی کوئی خرید لی تو جاپان سے آتی ساری گاڑیاں, تو وہاں گئے تو انہوں نے اگر وہ 5 اس کو نٹ لگے ہوئے ہیں نا تو انہوں نے کہنا او 5 زیادہ لاتے ہیں جاپانیاں نے, 3 نل بھی کم ہو جانا سی. وہ پچھلا انجن اچھا سی. میں نے جب نئی گاڑی لی ہے تب کرولا وغیرہ ہی آتی تھی ہر دفعہ نیا ماڈل, جب بھی نیا ماڈل لیا ہے تو مجھے مستری نے یہی کہا ہے کہ پہلا ماڈل اچھا سی. اچھا یہی چیز میں آپ میں دیکھتا ہوں کہ یار پہلا اچھا سی, کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو کبھی پرانی ہو جانی ہے. ایک تو نئی گاڑیاں پہنچ سے باہر ہیں, ان کے پیسے اتنے زیادہ ہیں, مجھے وہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے پرانی. دوسری ایک ایسپریشنل ویلیو کہ یار اس زمانے میں جب ہم جوان تھے تو یہ اس مووی میں آئی تھی, یہ اس مووی میں تھی, تو وہ ایک اس ویلیو کی وجہ سے زیادہ کنیکشن ہے. ورنہ یہ نہیں میں کہتا کہ نئی والی بری ہے. جنرلی ایز اے ہیومن نیچر پیپل ریزسٹ چینج. اگر آپ کوئی بھی گاڑی دیکھیں نا, آپ سیوک چلا رہے ہو, اگلی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں پچھلی بہتر سی, پھر تھوڑے 5-6 سال بعد جب اگلی آتی ہے وہ کہتے ہیں اس تو پچھلی بہتر سی. سو ہیومن جو ہے ایز ہیومن وی ریزسٹ چینج, وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ آپ کی طبیعت میں ہے نا چیز. میرے مینٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے مینٹل اس میں 90s کی جتنی گاڑی ہیں نا, دیر آل میرے لیے کلاسک گاڑی 60s 50s نہیں ہے. اچھا میرے لیے میرا جو ایک ہے نا گول کے 90s کی جو میں گاڑیاں ساری دیکھتا تھا, وہ مرسیڈیز ہو جائے, کوئی نوسٹیلجک ویلیو ہے. یس ایگزیکٹلی. سو میری فرسٹ گاڑی اگر آپ کو یاد ہو لینسر ہوتی تھی, تو پچھلے دنوں میں نے پارک ویلز پہ اس کا ایڈ دیکھا اس کے ساتھ ہی گاڑی, اور میں پچھلے ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیا گاڑی ہے. کیا بات, اور کسی اور کے لیے شاید ویلیو میرے لیے ہے, نوسٹیلجک ویلیو اس کی بالکل اس کی وجہ سے. اچھا آپ ہر وقت جو ہے
ہر گاڑی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں. جیسے ہی میں آپ کا کوئی ولاگ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی گاڑی خریدنی ہے, یار بڑی مزے کی گاڑی, اس میں یہ اینڈ پہ جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو سنیل کی آواز آتی, لیکن آپ کو اگر یہ چاہیے تو یہ ہوگا, یہ چاہیے تو یہ ہوگا, یہ اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں ہر ایک کی برائیاں سنا دیتے ہیں اینڈ پہ آپ. یار کہیں کوئی چیز پسند بھی ہے؟ نہیں, پسند ساری ہوتی ہے. میرے سے کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ فیوریٹ گاڑی, میں کہتا ہوں گاڑیاں مشین ساری اچھی ہیں. اینی تھنگ وچ از آن ویلز وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے, صرف آپ کو اس کو ویزا بھی پرائز دیکھنا, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے ویسے پوچھیں تو مجھے سوزوکی مہران بھی بہت پسند ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی بری حالت میں ہے, 3 ڈبہ ہے, میں نے بھی ایف ایکس سے ریسٹور کی ہے. کر دی نا, 2 برائیاں کر دی. لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس پرائز بریکٹ میں, اور آپ جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ گاڑیوں کا کلیکٹر نہیں ہے. سو اف ہارون از آسکنگ می کہ یار میں نے بچوں کے اسکول جانے کے لیے گاڑی لینی ہے, میں وہاں پہ اپنا راگ لاپنا شروع کر دوں کہ میری پہلی گاڑی لینسر تھی, دوسری یہ تھی, اس لیے سو آئی ہیو گاٹ جتنی بھی گاڑی ہیں اس کی میرے لیے کوئی ویلیو ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. اینڈ اگین میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کار جو ہے نا اٹس ویری ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ, سو پیپل کم ٹو پارک ویل دے ٹرسٹ اس, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ہائی انوالومنٹ ان اے سینس, کئی لوگوں کے کیس میں جنہوں نے پراپرٹی خریدی یہ ہائیسٹ ایور پرچیز ہوتی ہے, وہ سیونگز کے لیے. جو آپ کے جیسے امیر لوگ ہیں ان کے لیے سیکنڈ ہوگی, میرے جیسے لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کے لیے فرسٹ ہوگی, سب سے مہنگی چیز گاڑی ہے. سو اٹس اے ہائی انوالومنٹ پروڈکٹ. آئی ایم ناٹ میکنگ این ایڈ. آپ مینوفیکچرر ہیں, آپ کہیں گے جی میری گاڑی یہ بھی کرتی, یہ بھی کرتی, یہ بھی کرتی. میرا کام ہے کہ میں آپ کے کلیم کو پہلے بتاؤں لوگوں کو کہ یہ کمپنی کا کلیم ہے, یہ چیزیں اس کلیم میں سے مجھے بہتر لگتی ہیں. کرائے پہ رہتے ہیں, کرایہ ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں. نہیں, میں پراپرٹی خریدتا نہیں. اچھا, کلیم کے اگینسٹ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یار یہ چیزیں ہمارے خیال سے اس میں پریکٹیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ میں خوش نہیں ہوتا, میں دونوں سائڈ آف پکچر دکھاتا ہوں. اینڈ دیٹس واٹ آئی کیپ ٹیلنگ ایوری آٹو مینوفیکچرر کہ میں بھائی نہ تو آپ کی کوئی ایجنسی ہوں, نہ میں آپ کا مارکیٹنگ ہینڈ ہوں. میں وہ بتاؤں گا لوگوں کو گاڑی کے بارے میں جو میرا دل کرتا ہے. پارک ویلز کس کا آئیڈیا تھا؟ پارک ویلز حنیف بھٹی صاحب ہمارے کو فاؤنڈر ہیں, ان کے گھر کے بیسمنٹ سے شروع ہوا تھا. اچھا. اینڈ اس کے بعد بیسمنٹ سے, ہاں ان کے گھر کے بیسمنٹ میں 2 لوگوں نے شروع کیا. بیسمنٹ میں تو گاڑی جاتی نہیں, گاڑی نہیں تھی. انہوں نے ایک کمپیوٹر کے اوپر جگجیش ہوتا تھا اس زمانے میں جو کوڈنگ کرتا تھا, وہ انڈیا چلا گیا ہے. اینڈ حنیف بھائی جو ہیں انہوں نے کہا یار ایک آن لائن بیٹھک شروع کرتے ہیں گاڑیوں کی. اچھا. اس طرح شروع ہوا, کراچی میں ٹائم شروع کی جاتی کچہری, ایک آن لائن کچہری شروع کرتے ہیں. سو اٹ واز لانچ بیک ان 2002 3 ان فیکٹ 3. تو اب دیکھ لیں پارک ویلز 22 سال کا ہو چکا. اینڈ فیملی جو اسٹارٹ ہوئی تھی 2 لوگوں سے کمپنی, اب 300+ پیپل کی فیملی ہے. اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے ہر گھر میں پارک ویل ضرور ہے, اٹس پارٹ آف فیملی. میں نے سنا تھا پچھلے دنوں کہ شاید آپ یو اے میں بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. یار ہم نے یو اے میں اسٹارٹ کر دیا ہے عرب ویلز کے نام سے, اور اگلے سال انشاءاللہ سعودی میں بھی اسٹارٹ کریں. اچھا, آپ کو یہاں پرائس پوائنٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ یار بہت مہنگی گاڑی ہیں. مہنگی کیا پروفٹ کی وجہ سے ان کے وہ زیادہ ہیں, ٹیکسز زیادہ ہیں, مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی زیادہ ہے, یہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یار سب سے پہلی تو اگر آپ کسی بھی گاڑی کی پرائز دیکھ لیں تو ہم لوگ ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر لینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار فلانا بڑا لٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو سی کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے. سو آپ کوئی بھی گاڑی اٹھا لیں اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 52% ٹیکسز ہیں. اوکے. سو اگر آج آپ ایک فارچونر لیتے ہیں 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کا, تو اس میں سے 1 کروڑ سے کم ٹویوٹا لے کے جاتا ہے اور 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب گورنمنٹ لے جاتی ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, گورنمنٹ کو پیسے جا رہے ہیں. نہیں, پیسے تو جا رہے ہیں, تو بلیم آٹو مینوفیکچرر کیوں کرنا ہے. آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جس پارلیمنٹ نے اس بات کا نوٹس لے لیا کہ گاڑیاں بہت مہنگی ہیں, گاڑیوں کے کمپنیوں, اور ان کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے نعرے وادوں کے لیے کہ جی مہنگی گاڑی دے رہے ہیں, لوگوں کو مہنگی گاڑی دے رہے ہیں. آپ نے بھی سوال میں پوچھا جی ایفیشنسی ہے انیفیشنسی ہے. آئی اگین ریپیٹ دا ایگزامپل. سو اف یو بائی اے فارچونر, آپ نے 90 لاکھ روپے ٹویوٹا کو دیے جس میں اس نے پروڈیوس بھی کرنا ہے, آپ کے بقول انیفیشینٹ بھی ہے, اپنا پروفٹ بھی نکالنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اور 140 سرکار نے لے جانا ہے. اور جب گالیاں پڑنی تو کس نے کھانی ہے؟ ادھر کھانی ہے.